عمران خان حکومت کی چوتھی سردیاں ہیں اور پچھلی 3 سردیوں کی طرح سے پاکستان کو ایک بار پھر گیس بحران کا سامنا ہے۔ گیس کی کمی بھی ہوگی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ عالمی منڈی میں یقیناً ان مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ گیس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے، لیکن نااہلی بھی ہے، پلاننگ کی بھی خرابی ہے، گیس کی چوری میں کو کم کرنے میں ناکامی ہے۔ دسیوں دوسرے موضوعات ہیں جہاں پر حکومت کچھ کر سکتی تھی، اس نے نہیں کیا ہے۔ لوگوں کو کھلی آزادی ہے، پائپڈ گیس استعمال کرتے ہیں، گیزرز میں گیس استعمال ہو رہی ہے اور یقیناً دنیا اب اس معاملے سے کہیں آگے بڑھ چکی ہے اور اب گیس پہ انحصار اس حد تک نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ سے جیسے میں نے عرض کیا پاکستان چوتھی سردیوں میں عمران خان حکومت کی ایک اور بڑے گیس بحران کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ اس کا ہم ایک انڈیپینڈنٹ پروفیشنل آزاد تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ انرجی امور کے ماہر سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہیڈ آف ریسرچ ہے پاک کویت انویسٹمنٹ میں۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب، آپ میرے ساتھ سن رہے تھے حماد اظہر صاحب کی بات۔ اس میں ایک بات تو بہرحال صحیح ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائس ہے اور جو لیول کی پرائسز ہیں اور جو اس لیول پہ وہ پہنچ گئی ہیں، وہ اگر جو ہم جس کرائسس کے قریب کھڑے ہیں، چوتھے گیس کرائسس کی، وہ اس میں ایک میجر کنٹریبیوشن تو ہے اس کا۔ ایبسولوٹلی، اس میں اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ پرائسز جیسے $34-35 MMBTU تک آ گئی ہیں RLNG کی گلوبل مارکیٹ میں، تو ایک تو اس پرائس پہ ڈبل سے زیادہ ہو گئی ہے 3 مہینے میں تقریباً، اور دوسرا ایک تو ہمارے جو ٹرم کارگو آ رہا تھا وہ $10 $11 کے لگ بھگ آ رہا ہے، کیونکہ ہم اگر آج $80 برینٹ ہے اور اگر 13% 12% میں ہم کارگو لے رہے ہیں وہ تقریباً $9-10 بنتا ہے، اور یہ اسپاٹ کارگو $35 کا ہے، تو یہ ڈیفالٹ ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسرا یہ کہ آج اگر ہم یہی بجلی، چونکہ ہمارے پاس فرنیس آئل پہ بھی کیپیسٹی ہے، تو ابھی جو میرٹ آرڈر میں یہ جو RLNG کو بلینڈ کر کے استعمال کرتے ہیں تو ایوریج کر کے، کیونکہ آپ ٹرم کے ساتھ ایوریج کرتے ہیں تو کاسٹ نیچے ہوتی ہے، ورنہ یہ کہ $17-18 کے اوپر RLNG خریدنے کا کوئی سینس نہیں بنتا، کیونکہ اس سے سستی بجلی ہمیں فرنیس آئل پہ پڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور ہمارے پاس فرنیس آئل کے کارخانے اللہ کا شکر ہے دنیا میں چند ہی ممالک ہے جہاں پہ کارخانے رہ گئے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس وہ کارخانے وہاں سے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو ہے ایون اگر ہمیں نومبر دسمبر میں اگر ہماری 0 پاور جنریشن ہو جاتی ہے نا، اور جو جتنی RLNG آ بھی رہی ہے 9 کارگو جیسے کہہ رہے تھے، وہ ساری کی ساری اگر آپ کو انڈسٹری اور ڈومیسٹک وغیرہ میں بھی دینی پڑ جائے، تب بھی جو ہے ہمیں جو جتنی ہماری کیپیسٹی، اور چونکہ ڈیمانڈ اس وقت اتنی نیچے آ جاتی ہے، 12-13 ہزار میگا واٹ سے زیادہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہوگی نومبر دسمبر میں، تو جو ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی پاور کی سائڈ پہ اور نہ ہی گیس کی سائڈ پہ، کیونکہ گیس کی سائڈ پہ اگر ہم RLNG جو ہے وہ انڈسٹریز کو جیسے کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو دینی ہے اور وہاں دینی ہے، تب بھی ایسا ہمیں نہ شارٹ فال بجلی کا ہوگا۔ گیس میں بہرحال RLNG کا ایک میرٹ آرڈر ہوتا ہے ان کا کہ یہ پاور کو بھی دیتے ہیں ریکوائرمنٹ کے حساب سے اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں، تو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک گھریلو صارفین کا تعلق ہے، گھریلو صارفین کی ہمارے عادت یہ ہے کہ دیکھیں جی ہم چولہا بھی دیکھیں، اس میں اصل بات یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ موو کر رہی ہے، رینیویبلز کی طرف جا رہی ہے۔ اب ایک تو پائپڈ گیس دنیا میں نہیں ہوتی ہے، پھر آپ بجلی کو استعمال کر رہے ہیں ہیٹنگ کے لیے، پانی گرم کرنے کے لیے، ایون کوکنگ کے لیے پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے۔ لوگوں کو راغب کرنا، ایجوکیٹ کرنا، انسینٹیوائز کرنا کہ ہم آپ کو سولر لگا دیتے ہیں، آپ کا اس سے یہ تو حکومت کا کام ہوتا ہے نا۔ دیکھیں اب کچھ حد تک تو اگر آپ دیکھیں کہ پالیسی انسینٹیوز آلریڈی موجود تھے، جیسے نیٹ میٹرنگ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کافی چل رہی ہے، کہ الیکٹرک کے سسٹم میں تقریباً 70 سے 80 میگا واٹ تقریباً نیٹ میٹرنگ کی وجہ سے اتنا امپیکٹ نظر آ رہا ہے۔ دوسرا ہے کہ اب فائنینسنگ بھی اس کے لیے 5-5.5% پہ مل رہی ہے، اب تو ایون کے سولر خود ہی جو ہے وہ فائنینسنگ دے رہا ہے، تو ایک تو یہ تو نیچرل شفٹ ہے جو کہ آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا یہ آ رہا ہے، لیکن یہ کہ یس ابھی تک جو ہے سولر یعنی الیکٹرک ہیٹر اور الیکٹرک سٹوو کی اتنی پینیٹریشن نہیں ہے جتنی ہو جانی چاہیے، اور دوسرا جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ لوگوں کے لیے یہ انڈرسٹینڈ کرنا، حالانکہ وہاں سولر کی پینیٹریشن بہت ہے، مطلب شہروں سے پہلے وہاں پہ ہو گئی تھی کیونکہ وہاں بجلی تھی نہیں، تو وہاں پہ ڈائریکٹ لوگ سولر پہ چلے گئے تھے، لیکن یہ کہ وہاں لوگوں کو الیکٹرک ہیٹر اور الیکٹرک سٹوو تک کی اویئرنیس پہنچانا بھی ایک کام ہے، تو وہاں میرا خیال ہے اس پہ کام کرنا چاہیے۔ بٹ یس، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ موو تو ہمیں پائپ گیس سے کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ آج جو پائپ گیس کی بھی جو کاسٹ ہے وہ کاسٹ ہم کسٹمر سے لے نہیں پا رہے۔ کیا آپ کا اندازہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا کی جو انرجی مارکیٹ ہے وہ اس وقت آسمان پہ جا رہی ہے، تو کہا یہ جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ سکلکل ہے کہ ہے پھر اوپر جا رہا ہے، پھر نیچے آئے گا، پھر نیچے آئے گا، اوپر آئے گا، تو یہ جو پیک ہم دیکھ رہے ہیں ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں تو یہ برقرار رہے گی، تو یہ اگلے 2-3 مہینے تو یہ ہے، اس کے بعد
फ्यूल प्राइसेस भी कम हो, फिर गैस प्राइसेस भी कम हो, तो इसका मतलब ये कि क्योंकि फिर हमारा तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास तो रिजर्व्स नहीं है, हमारी इंपोर्ट कैपेसिटी इतनी नहीं है जितनी कि हमें इतनी महंगी खरीदनी पड़ी। हमारे लिए तो ये लाइफ एंड डेथ का मामला है। तो क्या अभी प्रोग्नोसिस क्या है आगे जाके कि ये कम होंगी? मेरा ये ख्याल है कि मार्च अप्रैल तक ये कीमतें जो हैं वापस नॉर्मलाइज लेवल पे आ जाएंगी। उसके 2-3 रीज़न है। एक तो सप्लाई चेन डिसरप्शन जितनी थी होपफुली वो ईज ऑफ हो जाएंगी। दूसरा ये कि नेचुरली डिमांड सप्लाई है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोयले की कीमत या एलएनजी की कीमत ज़्यादा रहेगी तो वहाँ से सप्लाई जनरेट हो जाएगी। तीसरा ये कि जितना ये प्राइस ज़्यादा है इतना ऑल्टरनेट्स की तरफ पूरी दुनिया में शिफ्ट और तेज़ी से बढ़ेगा, तो इनकी लॉन्ग टर्म डिमांड जो है ना वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। तो जितने सप्लायर्स हैं या ऑयल के प्रोड्यूसर हैं या गैस के प्रोड्यूसर हैं वो ये देख रहे हैं कि ये हमारी इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रक्शन है, तो उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सिचुएशन जो है ज़्यादा टाइम चलेगी नहीं। ये बताइए कितना ऑगमेंट होगी हमारी सिचुएशन की तीसरा टर्मिनल यहाँ पे लग जाए, एक और टर्मिनल लग जाए। अभी कतर के की तरफ से ये बात आई है और दूसरे जो हैं वो हमारे पाइपलाइन में हैं, तो वो उससे ये कि हमारे स्टोरेज तो हो जाएगा मतलब, लेकिन प्राइसेस जो दुनिया में ज़्यादा है और फिर ये कतर वो तो हमें देनी पड़ेगी। उससे फ़ायदा क्या होगा बेसिकली? देखिए उससे फ़ायदा एक तो ये कि कंपटीशन का एनवायरनमेंट होगा, ये फ़ायदा होगा। बाकी तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो कस्टमर वो टारगेट करेंगे उसमें से काफ़ी कस्टमर ऑलरेडी सुई नेटवर्क पर हैं, तो एडिशनल या इंक्रीमेंटल। मगर हमारे पास स्टोरेज नहीं है, गैस स्टोरेज नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। और वो उसमें स्टोरेज फिलहाल जो है वो तो FSRU की जितनी ही है। अंडरग्राउंड स्टोरेज की तो अभी हम पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें तो अभी थोड़ा टाइम है। लेकिन ये कि यस अगर स्टोरेज हो तो हम जिस वक्त कीमत कम हो उस वक्त हम कुछ बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन उस स्टोरेज की कॉस्ट होगी एक, वो बेयर करनी होगी, वो स्प्रेड किधर होगी ये एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन बहरहाल हाँ, जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि नए टर्मिनल आ जाएंगे तो नए टर्मिनल बहरहाल कैपेसिटी ऐड करेंगे, कुछ प्राइसिंग में एफिशिएंसी होगी। लेकिन ये समझना कि आज इस एनवायरनमेंट में वो $35 की गैस $10 में दे देते तो मेरा ख्याल है ये शायद इतना लेकिन ये बताएं ना कि दुनिया में तो हेज कर लेते ना, ये तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आज है ना $35 की, लेकिन कल तो ये $5 की भी थी, $10 की थी, 12 की थी। तो ये सवाल अगर पूछा जाए हुकूमत ने क्यों नहीं उस वक्त हेज कर लिया इसको, और क्यों नहीं जो दुनिया के और तरीक़ेकार है उसमें अगर करते तो शायद हमारी कुछ तो हेजिंग हो जाती ना। हाँ, हेजिंग में ये है कि अगर आपके पास सामने फर्म डिमांड है, अगर फर्म डिमांड है तो आप उस वक्त ये हेजिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जिस वक्त कीमत बहुत ज़्यादा कम थी उस वक्त हालात भी काफ़ी अनसर्टन थे, इसी वजह से नैब का खौफ भी होता है। नैब का खौफ, और दूसरा अगर आप मतलब है कि हेज की एक कॉस्ट तो पड़ जाएगी ना। अगर फॉर एग्जांपल उससे कीमत ऊपर चली गई तो आपको बेनिफिट होगा, लेकिन अगर उससे नीचे आ गए तो आपका हेज ज़ाया हो गया, तो फिर वो वाली बात आएगी जो आप कह रहे हैं। रिस्क नहीं ले सकती हुकूमत। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। समीउल्लाह तारिक हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद